السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے اختتام پر نجاشی نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان دنوں وہاں تھے۔ ایک سوال ابھرتا تھا کہ بدر کے مقام پر حرم سے ٹکرایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر نجاشی تک نتیجے کی صحیح رپورٹ پہنچ گئی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے مقدر میں جیت آئی۔ اہل مکہ اور ان کے ہم نواؤں کے مقدر میں ہار آ گئی۔ تو نجاشی نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا۔ بقول ایک اہل نظر کے نجاشی کا وہ تبصرہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ تھا۔ ایک جملے میں نجاشی نے بدر کے مارکے پر تبصرہ کیا، صرف ایک جملے میں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب وہ پہنچی خبر تو نجاشی نے ایک مینار بنایا ہوا تھا۔ اہم مواقع پر جب اپنی قوم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا تو گیروی رنگ کا لباس پہنتا، اس مینار پہ چڑھتا، جھنڈے لہرائے جاتے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ ہر آدمی اپنا کام کاج چھوڑ کے آ جائے۔ نجاشی نے یہی پروسیس دہرایا۔ اہل حبشہ اکٹھے ہو گئے، پوچھا بادشاہ سلامت خیریت ہے؟ آج گیروی لباس پہنا، خطرے کی گھنٹیاں بجائیں، مینار کی بلندی پہ چڑھے، فلیگ لہرا دیے گئے۔ نجاشی کہنے لگا بڑے دنوں سے بلکہ بڑے مہینوں سے ہماری عوام میں ایک بے چینی تھی، بدر کے مارکے کا کیا بنا؟ قبیلہ قبیلے سے ٹکرا رہا تھا، خون خون سے ٹکرا رہا تھا۔ تو سنو، آج میرے رپورٹروں نے خبر دی ہے اور اس خبر کا خلاصہ یہ ہے، اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ نجاشی ان دنوں مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس نے غزوہ بدر کے اختتام پر جو کمنٹس پاس کیے وہ یہ تھے، اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ 70 بڑے بڑے قریش مکہ ایک کنویں میں دفن ہو گئے۔ ماتم کرتے، آہوزاری کرتے، شکست کا داغ لیے لٹا پٹا قافلہ بدر سے واپس مکہ چلا گیا۔ پھر 1 سال تک انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ 1 سال میں انہوں نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ جنگجو لوگ تھے، انہوں نے کہا 1 سال کے اندر مرنے والوں پر رونے والے رو نہیں سکیں گے۔ کسی کا بیٹا مرا بدر میں، اہل مکہ میں سے بھائی مرا، شوہر مرا، باپ مرا، تو مکہ میں پالیسی طے ہوگی کہ مرنے والوں پر رونے والے روئیں مت، ورنہ کیتھارسس ریلیز ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹیم بنتی ہے، بھاپ بنتی ہے، اگر پریشر کوکر کا ڈھکنا کھول دیا جائے تو چیزیں گلتی نہیں ہیں، بھاپ اندر رہے تو چیزیں گلتی ہیں۔ انہوں نے کہا رونے سے، واویلا کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے انتقام کی بھاپ نکل جائے گی، جوش انتقام ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ سو رونے پر ممانعت کر دی گئی۔ ایک رات ایک خاتون رو رہی تھی تو گلی میں ایک آدمی گزرا، اس نے ڈانٹ کے کہا تمہیں پتہ نہیں ہمارا یہ طے ہوا تھا مرنے والوں پہ کوئی روئے گا نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ کے گم ہو جانے پہ رو رہی ہوں۔ تو پڑوس کی خاتون نے آ کے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا۔ کہا کہاں گم ہوا؟ کہا بدر میں گم ہوا تھا۔ اس نے کہا میرے بھی 3 اونٹ وہاں گم ہوئے تھے، میں بھی ان اونٹوں پہ رو لیتی ہوں۔ یعنی یوں ایکا کیا کہ روئے مت۔ اگلے سال پھر شدت جذبات میں، انتقام میں، رجویہ نغمے گاتے ہوئے پھر یہ قریش مکہ احد کے میدان میں آ کر 3 ہجری میں مارکا ہوا۔ 3 ہجری کے میں
جزوی طور پر پریشانی مسلمانوں کے حصے میں آئے اور مسلمان 70 شہید ہو گئے۔ قریش مکہ نے اس موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا بدر کا مقابلہ برابر ہوا، آنے والی جنگوں میں دیکھا جائے گا۔ جب جنگ کے گرد و غبار چھٹ گئی، بادل ختم ہو گئے، فریقین واپس چلے گئے، تو پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی خبر لو، زخمیوں کو اکٹھا کرو، ان کی مرہم پٹی کرو، ڈریسنگ کرو، ان کے احوال لو۔ تو بچے ہوئے غازی مجاہد مسلمان پھر شہیدوں میں اور زخمی مسلمانوں میں چل پڑے، زخمی لائے جا رہے ہیں، شہید لائے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، نہ یہ شہیدوں میں مل رہے تھے نہ یہ زخمیوں میں مل رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خصوصی ڈیوٹی لگائی کہ سعد بن ربی کو تلاش کرو، کہاں گئے وہ؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، دشمن لے کے ساتھ چلا گیا۔ تو زید کہتے ہیں نبوت کی طرف سے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی تو میں نے پھر تلاش کرنا شروع کر دیا، شہیدوں میں نہ ملے۔ شہیدوں کا پاک خون بدر کے احد کے میدان میں بکھرا پڑا تھا، لاشیں موجود تھی، خوشبو پھیل رہی تھی، لیکن مجھے سعد بن ربی نہ ملے۔ پھر میں زخمیوں کے بیچ میں چلا گیا، تو پھر میں نے زور زور سے آواز دینا شروع کر دی سعد بن ربی اگر کہیں ہو تو میں امام کائنات کا ایک پیغام لے کے آیا۔ میرا گمان تھا کہ اگر یہ زخمیوں میں ہوا تو اس آواز کے سننے کے بعد سعد اپنا ہاتھ بلند کرے گا۔ میں یہ آوازیں دے رہا تھا اور زخمی مجاہدین کے بیچ میں پھر رہا تھا۔ میں نے کہا سعد اگر کہیں ہے تو اپنے ہونے کا پتہ دے، میں امام کائنات کا خصوصی پیغامبر بن کے آیا ہوں۔ ادھر میں ایک نحیف سا ہاتھ اٹھا، لرزتا ہوا، کانپتا ہوا، خون میں لت پت۔ میں گیا تو وہ سعد بن ربی تھے، 70 تیر تلوار کے زخم ان کے سینے پہ لگے ہوئے تھے اور نزع کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ قریب تھا کہ آخری ہچکی لیں اور زندگی کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ تو میں جا کے قریب بیٹھا، سعد کا سر اپنی ران پہ رکھا اور میں نے کہا سعد آپ کو اللہ کے محبوب سلام دے رہے تھے اور آپ کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ اس وقت آخری بچی کچی توانائی جسم کے اندر تھی، قریب تھا کہ وہ جسم کے پنجرے کو توڑ کر روح کا پنچھی اڑ جائے۔ تو انہوں نے آخری بچی کچی طاقتوں کو جمع کر کے سعد کو، زید کو کہنے لگے زید میری طرف سے جا کر میرے محبوب کو سلام پیش کرنا اور کہنا کہ اللہ امتیوں کی طرف سے جو ان کے نبیوں کو بہتر سے بہتر جزا دیتا ہے، میں آپ کا امتی آپ کے لیے اللہ سے بہتر کی جزا کا طلبگار ہوں۔ آپ نے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا، اندھیروں سے نکالا، جہنم سے بچایا، پاک زندگی کا طریقہ دیا، اسوہ حسنہ عطا کیا، درندوں کی زندگی سے نکالا۔ ہماری آنے والی نسلوں کی نسلیں بھی امام کائنات کی مقروض ہیں، ہم بھی مقروض ہیں، ہمارا رواں رواں مقروض ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی نبوت کے احسانات کی مقروض ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہیں کہنا کہ میں احد کے میدان میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور ساتھ انہیں کہنا کہ اس وقت بھی زخمی حالت میں آنکھ کے گوشوں سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کی شکل مبارک میرے آنکھ کے گوشوں کے اندر آ کر مجھے راحت دے رہی ہے۔ اور ساتھ ایک پیغام میرے انصار مدینہ کو بھی دینا۔ یہ انصار تھے، سعد بن ربی زید بن ثابت سے کہنے لگے ایک پیغام پھر انصار مدینہ کو بھی دینا۔ انہیں یہ کہنا کہ سعد بن ربی کہہ گیا تھا اگر کوئی دشمن کافر نبوت کو اذیت دینے کے لیے حضور تک آ پہنچا تو کوئی نیکی قیامت والے دن کام نہیں آئے گی۔ بی شور اگر کوئی کافر نبی کو اذیت دے گیا اور کوئی سر پہ کندھوں پہ سلامت رہا، آنکھیں دیکھتی رہی، تو یقین جانو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توبہ، تسبیح، تلاوت، جہاد، قیامت والے دن کوئی نیکی بھی میزان کے دائیں حصے میں نہیں جائے گی۔ اگر جاگتی آنکھوں کے باوجود، زندہ انسانوں کے باوجود، باشعور انسانوں کے باوجود کوئی دشمن اگر نبی کو اذیت دے گیا تو قیامت والے دن کوئی نیکی اس جرم سے بچا نہیں سکے گی۔ یہ کہا اور سعد کی روح اللہ کے ہاں پہنچ گئی۔ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کا صدیوں قبل احد کے میدان میں دیا ہوا پیغام اس وقت نکاہت تھی، کمزوری تھی، دم نزع تھا، وجود میں ناتوانی آ چکی تھی، لب مشکل سے ہل رہے تھے، لیکن خلوص، جذبہ، صداقت،
ایمان یقین اندر اتنا تھا 1450 سال قبل ران پہ رکھے ہوئے زخمی سر کے منہ سے نکلنے والی نحیف سی آواز 14 صدیوں کے بعد آج بھی زرعی یونیورسٹی کے اندر جمعہ پڑھنے والوں کو وہی آواز آ رہی ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی دشمن تمہارے نبی کو اذیت دے گیا تو کائنات میں تمہاری نیکی کوئی کام نہیں ہے۔ سعد کا یہ پیغام انصار مدینہ کے نام نہیں تھا، سعد کا یہ پیغام ہر اس انسان کے نام ہے جس کی گردن پر نبوت کے احسانات کا پشتارہ موجود ہے، جس کو نبوت کی برکت سے قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، غیرت ملی، عقائد ملے، حیا ملا، جس کو نبوت کی برکت سے امام کائنات کے احسانات جس کے اوپر اتنے ہیں کہ آسمان کے تارے بھی کم ہیں ان کے مقابلے میں، زمین کے ذرات بھی کم ہیں، درختوں کے پتے بھی کم ہیں، بارشوں کے قطرے بھی کم ہیں۔ ہر وہ شخص جس کی گردن کے اوپر، روح کے اوپر، ضمیر کے اوپر، غیرت کے اوپر نبوت کے لائے ہوئے احسانات کا مقدس بوجھ ہے، سعد کی وہ نحیف نواز احد پہاڑوں سے مشکبو نکلتی ہوئی آج بھی اس کان کے نام ہے کہ دیکھو تمہارے جیتے جی اگر کوئی دشمن تمہارے نبی کو اذیت دے گیا، اس گناہ کی تلافی کے لیے کائنات کی کوئی نیکی مرہم بن کے کام نہیں آ سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سعد کا ذاتی جذبہ تھا رضی اللہ عنہ، ذاتی ذوق تھا، ذاتی عقیدت تھی، ذاتی شوق تھا، یا سعد کے اس جذبے کے پس پردہ قرآن نے ان کا ذہن بنایا تھا؟ بسا اوقات کچھ باتیں انسان کے ذوق سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں، شوق سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں، جذبے سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں۔ کیا سعد کا یہ پیغام خالصتاً ان کا ذوق ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کی خواہش ہے، یا سعد کے اس نورانی پیغام کے پس منظر میں قرآن مجید کی آیات ہیں؟ تو امر واقع یہ ہے کہ سعد کی ذہن سازی سعد کے جذبوں نے نہیں، قرآن کی آیات نے کی تھی۔ کیسے ہوا؟ مدینہ منورہ میں بنو تمیم مسلمان ہونے کے لیے آئے، قبیلہ تھا، ظہر کی نماز سے پہلے آئے مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دروازے پر آ کر زور زور سے کہا یا محمد اخرج علینا، نان مسلم تھے، باہر آئیں، ہمارا پیغام سنیں، ہماری بات کریں، ہم آپ سے کچھ ڈائلاگز کرنا چاہتے ہیں۔ امام کائنات ابھی نیند کے عالم میں گئے نہیں تھے، اتنا زور سے دروازوں کو پیٹا کہ اللہ کے محبوب باہر تشریف لائے، آنکھیں ابھی تھوڑی تھوڑی کھلی تھیں، اور آگے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو بنو تمیم کہنے لگے یہ ہمارا خطیب ہے اور یہ ہمارا شاعر ہے، اس خطیب کے مقابلے میں کوئی خطیب لیں، اس شاعر کے مقابلے میں کوئی شاعر لیں، اگر آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے جیت گیا، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے جیت گیا، تو پھر آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیں۔ ابھی یہ مسجد نبوی کے نورانی سادہ پاکیزہ ماحول کے اندر بنو تمیم کے لوگ اپنے اسلام لانے کے لیے شرائط بیان کر رہے ہیں، اور امام کائنات ابھی نیم خوابیدہ آنکھوں سے اٹھ کے آئے ہیں، تو آسمان پہ یہ منظر پسند آیا، فوراً آیات اتری ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ میرے محبوب جو لوگ آپ کے نظام الاوقات کا خیال نہیں رکھتے، آپ کی ترتیب زندگی کا خیال نہیں رکھتے، آپ کے پروگرام کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنے پروگرام کے تابع آپ کو چلانا چاہتے ہیں، یہ تو پاگل ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، یہ صبر کرتے، آپ نیند پوری کرتے، باہر تشریف لاتے، یہ گوش و گزار کرتے، التماس اور درخواست کرتے، آپ ان کو جواب دیتے، پھر ان کے لیے بہتر تھا۔ تو صحابہ کو اللہ نے یہ ذہن بنایا کہ دیکھو نبوت کو اتنی بھی اذیت نہ دو کہ نبی کے پروگرام کو اپنے پروگرام کے تابع مت کرو۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ صبر کرتے، امام کائنات اپنی نیند پوری کر کے باہر آتے تو پھر بہتر ہوتا۔ صحابہ نے یہ آیات سنی تھی، اللہ اپنے محبوب کو اذیت دینے والوں کے حوالے سے کتنا حساس ہے، اس لیے صحابہ نے سعد بن ربیع نے احد کے پہاڑوں میں یہ پیغام دیا امت مسلمہ کے ہاں دیکھو ہر نیکی تب وزنی ہوگی جب نیکی کے پس پردہ نبوت کی محبت اور نبوت کا عشق کی جان محفوظ ہے۔ انسانی وجود کے سارے اعضاء کی وقت کب ہے؟ جب جان ہے۔ جب جان چلی گئی، نہ آنکھ دیکھے گی، نہ زبان بولے گی، نہ دماغ سوچے گا، نہ ہاتھ پکڑیں گے، نہ دل دھڑکے گا، پورے وجود کے اندر جو توانائی ہے، جو کارکردگی ہے، جو کام ہے، وہ روح کی برکت سے ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کے روح کا نام عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
محبت مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے. تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ آسمان پہ بنو تمیم کے اس رویے کو دور کرنے کے لیے آیات اتار رہے کہ تم نے انتظار کیوں نہیں کیا، ولو انہم صبر. خیر اس کے بعد مکالمہ ہوا، حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے شاعر کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. ان کے خطیب کے مقابلے میں صحابہ کا خطیب، پھر وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوئے، اگلی بات سنیں، جب مسلمان ہوئے تو واپس جانے لگے تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بنو تمیم کا امیر بنا کے کس کو بھیجا جائے؟ ایک امیر کے تحت یہ اجتماعی زندگی گزاریں گے. تو حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ کہنے لگے اقرا بن حابس، یہ بنو تمیم کا ایک سردار تھا، اس کو بنا کے بھیجا جائے. آپ نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کا کیا مشورہ ہے، بنو تمیم کا امیر کس کو بنا کے بھیجا جائے؟ انہوں نے کہا قعقاع بن معبد رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں صحابی بنے اور بنو تمیم کے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، ان کو بنا کے بھیج دیا جائے. آپ نے کہا اچھا تم دونوں بیٹھ کر اقرا بن حابس اور قعقاع بن معبد رضی اللہ عنہما کے صفات کو سامنے رکھ کر یہ طے کرو کہ بنو تمیم کا سردار کس کو بنانا چاہیے، پھر متفقہ طور پر مجھے بتاؤ یہ سردار بن جائے تو بہتر ہے. اب ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات نبوت کے ارشاد کی تعمیل میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ اقرا بن حابس کے فضائل سنا رہے ہیں، وہ قعقاع بن معبد کے فضائل سنا رہے ہیں، وہ اپنے حق میں دلائل دے رہے ہیں، یہ اپنے حق میں آرگو دے رہے ہیں. دلائل چلتے رہے. نبوت نے دونوں کے دلائل کو سنا. اقرا میں یہ خوبیاں ہیں، قعقاع میں یہ خوبیاں ہیں، بنو تمیم کے لیے یہ مناسب رہے گا. نبوت نے دونوں کے دلائل کو خود جج کر کے ایک طے کر لیا، بنو تمیم کے لیے سردار یہ ہونا چاہیے. آپ نے کہا اچھا بھائی میں نے بھانپ لیا، لیکن دونوں کی آواز دلائل کے دینے میں، آرگومنٹ کے دینے میں اتنی بلند ہو چکی تھی کہ دونوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ نبوت کا یہ ارشاد فرمانا، دیکھو بھائی میں سمجھ گیا کس کو امیر بنانا چاہیے. آواز کی بلند آہنگی کی وجہ سے دونوں نبوت کی آواز کو نہ سن سکے. اس پر پھر آسمان سے قرآن اتر آیا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند مت کیا کرو. اب یہ آواز کے بلند کرنے کا جذبہ کیا ہے وہ پورا سینیریو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. یعنی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بہتر کی تلاش کے لیے دلائل کی گرم بازاری اور بہتر کی تلاش کے لیے گفتگو، قدرتی آہنگ بلند ہو جاتا ہے اس موقع پر. یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، لیکن نبی کو اذیت کے حوالے سے آسمان والا اتنا حساس ہے. وہ دلائل دینے والے ابوبکر عمر ہیں، حکم نبوت نے دیا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور آواز کی بلندی کو آیت اترے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آئندہ کے لیے جب میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند مت کیا کرو. اچھا اللہ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب آگے سورہ حجرات جس کو سورۃ الاخلاق بھی کہتے ہیں، سورہ حجرات کے اندر نبوت کو غیر شعوری طور پر اذیت والے عمل کے سزا کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آئندہ کے لیے تمہاری آوازیں بارگاہ نبوت میں نبوت کی آواز سے بلند ہوگی تو یقین جانو زندگی بھر کے سارے اعمال کو جلا کے راکھ کر دوں گا، توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا. اتنا حساس معاملہ ہے نبوت کی ذات کے حوالے سے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اب یہ کن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کس کو یہ گفتگو کی جا رہی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. کس پائے کے صحابی ہیں؟ انبیاء کے بعد بلا خوف تردید بنی نوع انسان میں سب سے عظیم انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. ان کے بعد سب سے عظیم انسان عمر رضی اللہ عنہ ہے. اتنی بڑی نیکیاں اپنے دامن میں رکھنے والے، اور یہ واقعہ کم و بیش 9 ہجری کا ہے. اس وقت بدر بھی ہو چکی ہے، احد بھی ہو چکی ہے، حنین تبوک بھی ہو چکا ہے، حنین بھی ہو چکی ہے، فتح مکہ بھی ہو چکا ہے. اتنے بڑے غزوات میں شامل اور مکہ کا 13 سالہ زمانہ گزارنے والے سابقون الاولون میں یہ شریک لوگ، اور جن کے متعلق حضور نے فرمایا میں سب کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے چکا. ابو بکر تیری نیکیوں اور احسانات اتنی ہیں، تیرے احسانات کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اس پائے کے لوگوں کو آسمان کا ایڈریس کیا ہو رہا ہے؟ اپنے جہاد، بے شک بدر کہو، احد کہو، خیبر کہو، صلح حدیبیہ کہو، فتح مکہ کہو، حنین کہو، یہ جہاد بے شک بہت بڑے،
حج بہت بڑا، روزے بہت بڑے، لیکن اگر بارگاہ نبوت میں غیر شعوری بے ادبی بھی ہو گئی تو اتنے بڑے اعمال کو بھی جلا کے راکھ کر دیں۔ اور اس سے اگلی سزا، چلو یا اللہ راکھ کر دیا تو ہم السر نو شروع کر لیں گے، پچھلا سارا کیا کرتا جل گیا، ہم دوبارہ شروع کر لیں گے۔ کہ تمہیں پتہ نہیں اپنے نبی کے معاملے میں کتنا حساس ہوں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس گناہ کے بعد دوبارہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا۔ تو امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ اتنا عظیم ترین معاملہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک بدو ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کام تھا، آپ کو ایڈریس کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آگے اپنی بات کی، تو اس پر قرآن کی آیات اتری، لا تجعلوا دعاءکم، دیکھو میرے نبی کو ایسے نام لے کے نہ پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جن نبیوں کو پکارا نام لے کے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں چلی جا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا تمہیں ایک بیٹے کی مبارکباد دیتا ہوں، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لے، یا موسیٰ ما تلک بیمینک، یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ الغرض 25 انبیاء کے نام قرآن مجید میں اللہ نے لیے، ہر نبی کا نام لیا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جب بھی پکارا قرآن مجید میں اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، کہیں بھی اللہ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کا خالق ہوں، میں اپنے محبوب کا مالک ہوں، میں اپنے محبوب کا مربی ہوں، میں اپنے محبوب کا رازق ہوں، میں اپنے محبوب کو وجود اقدس دینے والا ہوں، جب اتنا بڑا خالق مالک ہو کر میں اپنے محبوب کا نام لے کے نہیں پکارتا، تم امتی کس پوزیشن میں ہو کہ کہتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے تمام نبیوں کو نام لے کر پکارا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو صفات کے ساتھ۔ ہمارے عرف عام میں بھی یہ ہے، کسی کو نام لے کے پکارا جائے وہ بے ادبی نہیں ہوتی، لیکن کسی کو تخلص کے ساتھ، ٹائٹل کے ساتھ، ڈیزینیشن کے ساتھ، عہدے کے ساتھ، قومیت کے ساتھ پکارا جائے تو آدمی آنر فیل کرتا ہے۔ میاں صاحب کیا حال ہے، پروفیسر صاحب کیا حال ہے، بریگیڈیئر صاحب کیا حال ہے، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، جنرل صاحب کیا حال ہے، چودھری صاحب کیا حال ہے۔ یہ عرف عام میں ہے، نام کی بجائے کسی عہدے سے پکارا جائے، کسی ڈیزینیشن سے پکارا جائے، آدمی کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نام لے کے پکارنا وہ بے تکریمی نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی دوست کو اس کے عہدے کے ساتھ پکارو۔ اللہ کہہ رہا دیکھ لو میں اپنے محبوب کو جب بھی پکارتا ہوں تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، دیکھو میں اپنے نبی کو نام لے کے نہیں پکارتا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اس ذات پاک کا تمہارے رب کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے۔ مقام مصطفیٰ سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ پاک ان اپنے محبوب کی باتوں کو بتلا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر اتر جائے کہ یہ میرے اس ذات پاک کا ادب کتنا کرنا ہوگا۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا یہ ذہن کہ دیکھو اگر نبوت کو اذیت پہنچی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اسی احد کی جنگ میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ قریش مکہ کی اٹموسٹ خواہش یہ ہے کس طرح ہمارا تیر، تلوار، نیزہ کوئی نہ کوئی نبوت کے وجود کو زخمی کر گزرے۔ ان کی پوری کوشش اللہ کے محبوب کی ذات اقدس پہ چڑھائی تھی۔ ابو دجانہ نے دیکھا بظاہر جنگ کا پانسہ پلٹ رہا ہے، مشرکین آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان سکڑ رہے ہیں، تو وہ جا کے کھڑے ہو گئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور منہ رخ کر لیا پھر قریش مکہ کی طرف۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نوکدار تیر، زہریلے تیر، چبھنے والے تیر، وجود کو چھید کر دینے والے تیر، وہ تیر سامنے آ رہے ہیں اور ابو دجانہ سامنے کھڑے ہیں۔ پھر اچانک خیال آیا کہ تیر تو آنے والے میں اپنے چہرے پر، سینے پر، آنکھ پر برداشت کر رہا ہوں، لیکن میری پیٹھ تو نبوت کی طرف ہو رہی ہے۔ فوراً رخ کر دیا نبوت کی طرف، پیٹھ کر دی مشرکین مکہ کی طرف کہ اللہ کے محبوب اس نازک موقع میں جبکہ تیر اندر اتر رہے ہیں، تلوار اندر اتر رہی ہے، صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس موقع پر بھی ادب مصطفیٰ میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور رخ کر لیا نبوت کی طرف کہ پیٹھ نہ ہو جائے، اور پیٹھ کر دی مشرکین کی طرف،
سارے ان کے تیر اپنی پیٹھ پہ برداشت کیے، لیکن امت کو بتا دیا کہ اپنے وجود کو چھلنی چھلنی کرا دو، اپنے جسم کا قیمہ بنا دو، اپنی آل اولاد کو ذبح کر دو، لیکن نبوت کے وجود پہ کافر کی اذیت کا کوئی نشتر پہنچنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کافر ایسے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کوئی بڑے سے بڑا جبہ و دستار، پند و نصیحت، کوئی بڑے سے بڑی نیکی اس جرم کے آگے ڈھال بن کر قیامت والے دن حق کے شفاعت نہیں دلوا سکے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں آپ اندازہ کریں، میں حیران ہوتا ہوں کبھی اس واقعہ کو پڑھ کر۔ مرحب کی بھابی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ران میں زہر ملا کے دی۔ حضور علیہ السلام کی فتح کے بعد مرحب قتل ہو چکا تھا، انتقام لینے کے لیے اس نے کھانے پہ بلایا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، میرے آپ کھانے پہ تشریف لائیں۔ آپ کھانے پہ تشریف لائے، 2 صحابی ساتھ تھے، ایک بشر بن برار رضی اللہ صحابی تھے، آپ تھے، ایک اور صحابی تھے۔ جو ہی آپ نے مرحب کی بھابی کا پکا ہوا بکری کی ران کو توڑا، لقمہ گوشت اور منہ میں ڈالا، اندر سے آواز ہے انہو مسموم، میرے اندر زہر ہے، آپ نے اگل دیا اور اس کو باہر نکلا، لیکن لعاب دہن تھوڑا سا اس میں زہر شامل ہوا اور آپ کے پیٹ مبارک میں چلا گیا۔ اس گوشت کو بشر رضی اللہ نے بھی کھایا، بشر نے بوٹی کھائی اور تھوڑی دیر کے بعد بشر کی حالت غیر ہو گئی، بلیڈنگ شروع ہو گئی اور زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جب آخری وقت آیا، وجود بے کل ہو کے تڑپنے لگا، آپ نے بشر کو اٹھایا، اپنی ران پہ سر رکھا، پیشانی پہ فلائنگ کس پاس کی اور انگلیاں ان کے بالوں میں پھیری، پھر پیار سے پوچھا، بشر تمہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا، اندازہ نہ ہوا یہ زہریلا گوشت ہے، میں نے ایک دفعہ چبایا، گوشت کے روئے روئے میں زہر تھا، تو نے پوری بوٹی کھا لی اور اندر نگل گیا، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ زہر کھا رہا ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو پتہ ہو یہ زہر ہے، زہر کھانے جاننے کے باوجود کھا جائے، اس پہ فرد جرم لگتی ہے خودکشی کی، کہ اس نے اللہ کی نعمت کو ضائع کیوں کیا، جب اس کے پاس آپشن تھا اگلنے کا، اس کے پاس انتخاب تھا نکالنے کا، اس کے پاس یہ موقع تھا کہ گوشت کو نکال دے۔ اپنے زندگی کے موقع کو حاصل کرنے کے باوجود اگر ایک آدمی پھر بھی زہریلی چیز اندر نگل جاتا ہے تو شریعت اس کو خودکشی قرار دیتی ہے۔ ظاہراً بشر رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا، اللہ کے محبوب مجھے پتہ چل گیا تھا، جب میں نے اس بوٹی کو چبایا اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلطی کر بیٹھا، یہ تو زہر ہے جو اندر اترتی چلی جا رہی ہے اور میں اس کو کھاتا چلا جا رہا ہوں، اور پھر میں نے کھا لیا۔ آپ نے پیار سے پوچھا، بچہ آپ کو اندازہ تو تھا، پھر آپ اگل دیتے، آپ نگل دیتے۔ اب اندازہ کریں صحابہ کے ادب مصطفیٰ کا کہ نبوت کو کسی وجہ سے اذیت نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھنے کے لیے حضرت بشر نے کہا، اللہ کے محبوب جب میں نے لقمے کو چبایا مجھے یقین ہو گیا یہ زہر ہے اور اس کی شدت کا بھی اندازہ ہو گیا، بچوں گا نہیں، اور نگلتے مجھے پتہ تھا روح بھی نکل جائے گی۔ پھر آپ نے کھایا کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب میرے پاس 2 موقع تھے، جب میں لقمہ چبا بیٹھا، لقمہ ڈی شیپ ہو گیا، منہ میں جب آدمی بوٹی چبا لیتا ہے، بوٹی کی حیت بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، بوٹی کی آؤٹ لک بدل جاتی ہے، بوٹی چبانے کے بعد اپنا حسن کھو بیٹھتی ہے۔ کہنے کہ جب میں نے لقمے کو چبا لیا 2 دفعہ تو پھر میرے جی میں آیا اس کو اگل دوں، پھر میرے جی میں آیا اگلوں گا، تو چبائی ہوئی بوٹی جب زمین پہ پھینکوں گا، نبوت کی پاکیزہ نگاہ اس منظر کو دیکھے گی تو آپ کی پیشانی پہ جھری آئیں گی، آپ کی آنکھوں میں ایک نفرت کا اظہار آئے گا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کھائے ہوئے لقمے کو باہر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی میرے پاس 2 راستے تھے، یا اگل دوں اور آپ کی اذیت جزوی طور پر لے لوں، یا نگل جاؤں اور جان آپ کے قدموں میں حوالے کر دوں۔ 2 راستے تھے، میں نے اگلا نہیں تاکہ آپ کی پیشانی پہ کوئی ناگواری کی شکنیں نہ آئیں، میں نگل گیا۔ جان دینا آسان تھا لیکن آپ کی پیشانی پہ ناگواری کی شکنیں لانا یہ تو دونوں جہانوں کی بربادی کی یقینی گارنٹی تھی۔ میں اس کو کھا گیا۔ یہ جذبہ پہلی صدی میں بنایا گیا کہ دیکھو امام کائنات کے کوئی کسی حوالے سے پریشانی نہ ہے، یہ اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ختم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، ابو ایوب تم اوپر رہا کرو میں نیچے رہا کروں گا، 2 منزلہ مکان تھا۔ ابو ایوب کہنے لگے اللہ کے محبوب کیسے ممکن ہے ہم میاں بیوی اوپر رہیں اور امام کائنات نیچے رہیں؟ اب فرمایا میں اوپر رہتا ہوں لیکن آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پردہ کرنا پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ابو ایوب کہنے لگے اللہ کے محبوب میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جانے کائنات نیچے ہوں اور ابو ایوب اور اس کی بیوی اوپر والے منزل پہ آرام کر رہے ہوں۔ ایک دن آپ نے حکم دے دیا
چلو اوپر چلے جاؤ۔ سردی کے دن، لمبی راتیں، ٹھٹھرتا موسم، اب مدینہ کا یک بستہ رات، ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر والی منزل پہ حکم کی وجہ سے چلے گئے۔ رات کہنے لگے اب کیا کریں؟ امام کائنات نیچے تشریف فرما، ہم اوپر، نیند موت کی ماں ہے، آدمی مرتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، ہم اوپر سوئے روح نکل جائے گی، اس عالم میں اللہ نے روح واپس نہ لوٹائی تو ہماری روح بے ادبی اور گستاخی کا مادہ لے کے آسمان پہ جائے گی، عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اپنے مکان کی منڈیر پہ جا بیٹھے، رات بھر ٹھہرتے رہے، اتنے میں مشکیزہ ٹوٹا، پانی نیچے بہا، ان کے پاس ایک ہی کمبل تھا، جلدی سے میاں بیوی نے اپنے وجود کو یک بستہ ہواؤں کے حوالے کیا، کمبل کو پانی پہ پھینکا تاکہ کوئی قطرہ نیچے نہ گر جائے، امام کائنات کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اگر بیدار ہو گئے ہمارے حوالے اللہ کیا کہے گا؟ میرا مہمان میں نے تمہارے پاس بھیجا، تم نے پانی کا قطرہ گرا کر ان کو اذیت دے کے بیدار کر دیا۔ رات بھر میاں بیوی نے اپنے ایک ہی کمبل سے پانی کو خشک کر کے امام کائنات کی اذیت سے بچایا اور امت کو یہ پیغام دیا، ساری نیکیاں اس وقت نیکیاں بنتی ہیں جب عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی رہتی ہے۔ اگر اس شمع کی لو مدھم پڑ جائے، عشق مصطفیٰ کا پھول کملا جائے، عشق مصطفیٰ کا تاج محل گر جائے تو نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، ساری نیکیاں دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی، تیری سرکار میں پلکیں اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہ ناداں ہیں جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کہا کرتے تھے جب یہ آیات اتری کہ جن لوگوں نے میرے محبوب کے بارگاہ میں اونچا مت بولا کرو، اس کے بعد ہم اللہ کے محبوب کے دروازے پہ اگر ناگزیر حالات میں دستک دینی پڑتی تو ہم انگلی کے ناخن سے دستک دیتے تھے، ہاتھ نہیں مارتے تھے، ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد اتنا آہستہ بولتے اللہ کے محبوب کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر کیا کہا؟ کہ جی میں نے یہ کہا۔ صدیق اکبر نے کہا آج کے بعد میں سرگوشی کا انداز میں بات کیا کروں گا۔ ثابت بن شماس رضی اللہ صحابی تھے، یہ بہرے تھے، سنتے کم تھے، بولتا اونچا تھے۔ یہ بہرے انسان کی نفسیات ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید دوسرا بھی کم سنتا ہے، بہرا سنتا اونچا ہے، بولتا بھی اونچا ہے۔ جب انہیں یہ آیت پتہ چلی کہ جو میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولتے ہیں زندگی کے سارے اعمال برباد کر دی جاتے ہیں، تو انہوں نے بارگاہ نبوت میں آنا چھوڑ دیا، گھر کو مکفل کیا، وہاں بیٹھ گئے۔ ایک دن کریم آقا نے پوچھا، نظر نہیں آ رہا ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ؟ کسی نے بتایا جس دن سے یہ آیت اتری اس دن تو رونے دھونے کے علاوہ کام کوئی نہیں، گھر میں کرسن لگا کے پڑا ہے۔ بیوی سے کہتا ہے قدرتی بلند آہنگ ہوں، زور سے آواز میرا ایک سیکنڈ نیچر بن چکی ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا مت بولو، میں اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ کے محبوب گئے، ہاتھ پکڑ کے لائے کہ ثابت تو ان میں سے نہیں ہے، تو شہید ہوگا، اللہ کے ہاں زندہ ہوگا اور قیامت والے دن میرے پڑوس میں آئے گا۔ اللہ نے یہ بتلا دیا کہ ہر نیکی اس وقت قابل قبول ہے جب تمہارے جیتے جی تمہاری ذات کی وجہ سے یا کسی غیر کی وجہ سے میرے محبوب کو اذیت نہ پہنچے۔ اگر کوئی ایسا زخم لگ گیا تو پھر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی، تیری سرکار میں پلکیں اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہ ناداں ہیں جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، فرشتے جن کی مٹی پر قدم رکھتے جھجکتے ہیں، میرے جیسوں کا ان گلیوں میں جانا بھی ہے بے ادبی، کنارے پر کھڑے رہنا علامت کم نگاہی کی، تیری موجوں میں لیکن ڈوب جانا بھی ہے بے ادبی، وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے مدینہ کی دھوپ سے تنگ آ کر چھاؤں کی طرف مت آؤ ورنہ گستاخی ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے مدینہ کا کنکر اگر پاؤں میں چبھ جائے حقارت سے اٹھا کر زور سے مت پھینکو، کنکر کو اٹھاؤ اور دو ہاتھ سے ایک طرف رکھ دو، مدینہ کے نوکیلے کنکر کے ساتھ حقارت بھی گستاخی بن جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک قاضی نے پوچھا چلتے چلتے فلاں حدیث کو سنا ہے؟ امام مالک نے تمہیں پتہ نہیں ہے نبوت کی بات چلتے چلتے پوچھی جاتی ہے، یہ کہہ کر اس کو 20 کوڑے مروائے امام مالک نے۔ جب کوڑے لگ چکے تو پھر اس کو کہا مسجد میں آ جانا، میں تمہیں 20 حدیثیں سناؤں گا، تو پھر 20 حدیثیں سنائیں، کہنے کہ کاش 40 کوڑے مار لیتے، 40 حدیثیں تو مل جاتی۔ تم نے چلتے ہوئے نبوت کی حدیث کیوں پوچھی؟ امام مالک سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو اپنی خادموں کو بھیجتے
اس سے پوچھو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا اس سے پوچھو کوئی حدیث پوچھنی ہے. آنے والا سائل کہتا ہے حدیث پوچھنی ہے کہ اس کو بیٹھو امام مالک غسل کرے گا, نئے کپڑے پہنے گا, امامہ پہنے گا, عود لگائے گا, پھر جا کر 2 رکعت نفل پڑھے گا اور اس کے بعد تمہیں جا کر حدیث سنائے گا. مسئلہ بارگاہ نبوت کے ادب کا ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو مالک ایک تہبند باندھ کر اپنے دروازے سے باہر سر نکال کر اگر آتا ہوا مسئلہ بتا دے گا. لیکن جہاں تک نبوت کی بارگاہ کا تعلق ہے تو امام مالک رحمہ اللہ پھر غسل کرتے, تہبند پہنتے, نئے کپڑے پہنتے, عود کی لکڑی منگواتے, ساگوان کی لکڑی منگواتے, عود کا دھواں دیتے, خوشبوؤں کی نگری میں بیٹھ کر پھر 2 رکعت نفل پڑھتے. اللہ تیرے محبوب کی حدیث سنانے لگا ہوں, اگر سنانے میں کوئی غلطی ہو جائے اس جرم عظیم سے مجھے معاف کر دینا. اور یہ واقعہ تو عجیب لکھا ہے. امام مالک حدیث سنا رہے ہیں, سناتے کہنے لگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو خاموش ہو گئے اور چہرے پہ کئی رنگ آئے, کئی رنگ چلے گئے. پھر کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر چہرے پہ کئی صبح آئیں, کئی شامیں آئیں اور پھر حدیث مکمل نہ کی. پھر کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بھئی اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا. پھر چپ ہو گئے حتیٰ کہ 16 دفعہ چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا, کئی اس پہ منظر ہے, درد کی شکنیں ابھری. 16 دفعہ کہنے کے بعد 17ویں دفعہ کا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حدیث مکمل کی. پھر شاگرد نے پوچھا کیا ہوا, کہ پیچھے سے ہیں. پیچھے آیا کہ قمیض اٹھاؤ. اٹھایا تو کالا بچھو امام صاحب کی پیٹھ پہ چڑھ چکا تھا. 16 ڈنگ مارنے کے بعد اپنی ساری زہر ختم کر چکا تھا. کہا امام مالک نے حدیث شروع کی, بچھو نے ڈنگ شروع کیے. میں نے کہا بچھو کے ڈنگ کی وجہ سے اگر حدیث کو بند کر دوں کل امام کائنات کو منہ کیا دکھلاؤں گا. ایک بچھو کے ڈنگ کی وجہ سے میری بات کو چھوڑ گیا. بچھو کا ڈنگ کائنات میں سب سے زہریلا شمار ہوتا ہے. انتہا کی دردیں وجود میں منتقل ہو جاتی ہیں, پورا وجود کپ کپی بن جاتا ہے. 16 زہریلے کالے بچھو کے ڈنگ برداشت کیے کہ شدت درد میں حدیث کا تسلسل ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. درد اتنا تھا کہ میں اپنا درد اپنے وجود میں منتقل کرتا رہا. 17ویں دفعہ اس کے وجود کے سیاہ ڈنگ سارے میرے وجود میں چلے گئے. اب مزید ڈنگ مارنے کی وجود طاقت میں نہیں تھا, تو میں نے حدیث مکمل کی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے بارگاہ نبوت کے آداب کا کیا عالم ہوتا ہے. مسجد نبوی میں جب کوئی امام کائنات کے وصال کے بعد آدمی آتا تو صدیق اکبر اسے مسجد نبوی مدینہ کی سرحدوں پر لوگ کھڑے ہوتے تھے, انہیں کہتے تم مدینہ کی سرحد میں داخل ہو رہے ہو اور مدینہ کے آداب یہ ہیں. ابو جعفر منصور کہنے لگا امام مالک سے, میں آپ سے کسی بات پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں مسجد نبوی میں. اور اس نے کہا مسجد نبوی میں مناظرہ کرو لیکن آواز اتنی نہ ہو کہ حجرے تک چلی جائے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ہمارے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو کر توبہ کی نعمت سے بھی خالی ہو جائیں. مسجد نبوی کا ایک دروازہ خراب ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں. اس دروازے کو ٹھیک کرنا تھا. حضرت علی سے معمار کہنے لگا یہاں ٹھیک کر دوں. کہا نہیں, ٹھک ٹھک کی آواز گستاخی شمار ہوگی, اٹھاؤ اس کو اور لے چلو مدینہ کی سرحد سے باہر, پہاڑوں کے دامن میں ٹھیک کرو اور یہاں لا کے دوبارہ فٹ کر دو. مسجد نبوی کے اندر ٹھک ٹھک کی آواز بھی گستاخی کے ذیل میں نہ آ جائے. وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں کی, وہاں کی دھوپ سے خود کو بچانا بھی ہے بے ادبی. کنارے پر کھڑے رہنا علامت کم نگاہی کی, تیری موجوں میں لیکن ڈوب جانا بھی ہے بے ادبی. اور وہاں جانے کی خواہش کا نہ ہونا بھی ہے گستاخی, وہاں پہ جا کے انجم لوٹ آنا بھی ہے بے ادبی. تو بھائیو مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ کا. بجا کے یورپ نے ہم سے یقین بھی لے لیا, یورپ نے ہم سے عبادات بھی لے لی, یورپ نے ہم سے معاملات بھی لے لیے, یورپ نے ہم سے اخلاقیات بھی لے لی, یورپ نے ہم سے معاشرت بھی لے لی, یورپ نے ہم سے معیشت بھی لے لی, یورپ نے ہم سے خلافت بھی لے لی, یورپ نے ہم سے اسوہ لے لیا. اب یورپ ہم سے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا تاج محل بھی گرانا چاہتا ہے, اور اگر اس پہ کچھ نہ کچھ زد پڑ گئی نہ دنیا کے نہ آخرت کے رہیں. 1.25 ارب انسانوں کے پاس قیامت والے دن بخشش کا کوئی عمل نہیں ہوگا اگر یورپ کافر کسی وجہ سے نبوت کے وجود پر کوئی ایسا خاکہ بنا دے جس کی وجہ سے نبوت کی اہانت ہو جاتی ہو, توہین ہو جاتی ہو. پھر لعنت ہے ہماری زندگیوں پر کہ ہمارے کاروبار بھی چلیں, ہمارے کھانے بھی چلیں, ہماری رزق روزی بھی چلے, ہمارے معمولات حیات بھی چلیں, اور غیر نبوت کی وجود اقدس پر
توہین کے کچوکے مارتا رہے اور ہمارے معمولات حیات جاری رہ جائیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر بھی، اس وقت تک زندگی باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ نبوت کی زندگی کے اوپر حفاظت قائم نہیں رہ سکتی۔ غیر نے ہمارے اوپر بہت بڑا حملہ کیا، دا انوسینس آف مسلم بنا کر۔ یقیناً یہ ہمارے دل کے اندر عقیدت کے تاج محل کو گرانے کی کوشش ہے۔ 11 سال قبل اپنی طبعی عمر پوری کرنے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ایک ڈرامے کے تحت 3 طیاروں کو مار کر بغیر کسی معقول جرم کے 1.5 لاکھ انسانوں کو ذبح کرنے والا امریکہ، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس تاج محل کو گرانے کے بعد اگر 1-2 سفیر مر بھی جاتے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا اور وہاں کی لوگوں نے اس کو زہر بھی کر دیا کہ طبعی عمر پوری کر چکے اور گرایا بھی خود، اور 3000 اس میں آدمی مرے، اور اس کا مقدمہ کر کے گھنی داڑھیوں والے، لمبی پگڑیوں والے، بھاری اباؤں والے، پہلی صدی کی یاد تازہ کرنے والے ایک معصوم لوگوں کے اوپر ایک حشر سمانی قائم کر دی۔ نہتے مسلمانوں کے اوپر ایک الائنس بنا کر 1.5 لاکھ افغانیوں کو تحقیق کر دیا گیا۔ نہ فتویٰ آیا، نہ کسی مسلمان کی طرف سے فتویٰ آیا بھئی یہ زیادتی ہے، یہ نجائز ہے۔ اگر 1-2 سفیر کتے مر بھی گئے ہیں تو اس پر دنیا طرف سے فتوے آ رہے ہیں، یہ نجائز ہے، یہ حرام ہے۔ گارے اور مٹی کا بنا ہوا ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر اگر گر جاتا ہے اس کی قیمت 1.5 لاکھ مسلمان دے سکتے ہیں۔ تو دلوں کے اندر عقیدت کا تاج محل کے بدلے میں اگر 2-4 مر بھی جائیں تو فتووں کی زبان کو مدھم ہونا چاہیے۔ آخر ہم بھی مجبور ہیں، ہمارے دل کے اندر باقی رہ کیا گیا؟ ما سوائے عشق مصطفیٰ کے ہماری جمع پونجی ہے ہی کیا؟ کتنی کوہکاف کی شہزادیاں لوڈ کر کے افغانستان سے مسلمان بچیاں واشنگٹن میں سیل آؤٹ کر دی گئی صرف ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا بدلہ لینے کے لیے۔ صدیق اکبر کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی 83 سال کی سزا پا سکتی ہے صرف اس لیے کہ ایک امریکن فوج کے اوپر اس نے ایک برس مارا یا بندوق اٹھانے کی کوشش کی، وہ بھی ہم حاضر نہیں ہیں، ہمارا گواہ بھی کوئی نہیں، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا۔ صدیق اکبر کے خانوادہ کی ایک بچی عافیہ صدیقہ اگر 5 سال تک بربریت سہ سکتی ہے، 83 سال کے لیے اگر ان کے امریکہ کے جیلوں میں گل سڑ سکتی ہے، ایک امریکی فوجی کے اوپر ہتھیار اٹھانے کی تلاش میں، تو یہاں تو 1.5 ارب انسانوں کے دلوں کے اوپر کارپٹ بمبارمنٹ کی گئی ہے، اور انہیں اندازہ نہیں کہ اس کا مسلمانوں کو کتنا ٹھیس پہنچا ہے۔ ہماری کتنی راتیں بے خواب ہوئی ہیں، ہمارے کتنے جگر چھلنی ہو گئے ہیں ایک فلم کے بنانے کی وجہ سے۔ وہ نبی رحمت جس نے کافروں کو بھی حقوق عطا کیے، جس نے کافروں کی بچیوں کو حقوق عطا کیے، جس نے غیر مسلموں کو حقوق عطا کیے، آج ایک گئے گزرے انسان اور اس کو ایک عالمی تحفظ حاصل ہو گیا۔ 1.5 ارب انسان مقدمہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ یہ شخص ہماری کورٹ میں لایا جاتا اور ہم نبوت کے معیاری آداب کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ اندازہ کریں، عبس و تولی صورت ہے۔ روح البیان میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے ایک مسلمان امام ہر نماز میں سورہ عبس و تولی پڑھتا تھا۔ اس میں بظاہر صورت کا انداز یہ ہے کہ اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، بظاہر یہ لگتا ہے، حالانکہ ہے ایسا نہیں۔ ایک نابینا صحابی نبوت کی بارگاہ میں آیا اور آپ کافروں کو تبلیغ کر رہے تھے اور وہ محفل کا رنگ دیکھ نہ سکا، اپنے شوق فراموں سے مجبور ہو کر ابن ام مکتوم کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے کچھ نہ کچھ دین کی بات سکھلائیں۔ آپ کی پیشانی پہ شکنیں آئیں اور آپ نے قدر غصے کا اظہار کیا۔ آسمان والے نے اس لہجے کو محبوبیت کے رنگ میں صورت کا روپ دے کر عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا آیا، محفل کا رنگ پہچان نہ سکا، بیٹھے ہوئے قریش مکہ کو دیکھ نہ سکا، شدت جذبات میں آپ سے تطہیر کا طالب ہوا، تزکیہ کا طالب ہوا، آپ نے پیشانی پہ شکنیں چڑھا لی۔ یہ کوئی ڈانٹ نہیں تھی، یہ محبوبانہ انداز تھا۔ ایک مسلمان نے یہ سمجھا اس میں ڈانٹ پلائی گئی ہے، ہر صورت میں ہر نماز میں یہ پڑھتا، تو سیدنا فاروق اعظم کو سمیل ہوئی کہ اس صورت کے پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مقام مصطفیٰ کو کم کیا جائے۔ فاروق اعظم نے اس مسلمان امام کا سر قلم کر دیا کہ یہ صورت کی آڑ میں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو کم کیوں کرنا چاہتا ہے، اور یہاں تو انوسینس آف مسلم کے نام پر پتہ نہیں کتنا بڑا کارپٹ بمبارمنٹ ہمارے اوپر کی گئی ہے۔ 9 اگست 1945 یا 6 اگست 1945 کو
हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 बम फेंके, पूरी दुनिया एहतजाज में आ गई। हमारे दिलों के ऊपर कितने बड़े बम फेंके गए हैं। आखिरी गुजारिश ये है, हम एहतजाज भी करेंगे, एहतजाज की लौ भी तेज़ करेंगे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करेंगे। आलमी फाकरोबा UNO को हम एहतजाज नहीं देंगे। इस मौके पर हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, उलमा को बैठना चाहिए, OIC को हरकत आनी चाहिए, अरब लीग को हरकत आनी चाहिए, वतन अजीज़ के हुक्मरानों को कोई गैरत का सबूत देना चाहिए। एक ज़माना ऐसा था, हमारे ऊपर वतन अजीज़ के करीब शुमाली इलाका जात पर हमला करने के लिए हमारे मुल्क के एक कमांडो ने अपनी 57,700 परवाज़ें भरने का यहाँ से हुक्म दिया। अफगान मस्जिदों के ऊपर कारपेट बम्बारमेंट की गई और मस्जिदें शहीद हुई। रमज़ान का ख्याल न किया गया, हमारे ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। आखिरी मेरी गुजारिश ये है, हम एहतजाज भी करें, एजिटेशन भी करें, प्रोटेस्ट भी करें, अपने इश्क मुस्तफ़ा होने का इजहार भी करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, वतन अजीज़ की अमलाक को नुकसान न पहुँचाएँ, अपने मुल्क को नुकसान न पहुँचाएँ। एहतजाज का तरीका ऐसा हो, गैर को नुकसान हो, उसकी तहजीब को नुकसान हो, उसकी सकाफत को नुकसान हो, उसके आलमी उसूलों को नुकसान हो, उसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नुकसान हो। एहतजाज करते हुए अपनी दुकानें, अपना घर, अपना टायर, अपना मुल्क, अपनी गाड़ियाँ, इसको जलाने से गुरेज किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।